بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث پر ایک باب رقم کیا ہے، جس میں امام نسائی نے 3 احادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج احادیث بیان کر رہا ہوں۔ کچھ احادیث کی عبارت بھی پڑھ دوں گا سند کے ساتھ، اور کچھ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ آپ پر احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی کچھ واضح صورت سامنے آ سکے۔ فرماتے ہیں: اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال حدثنا زکریا بن عدی قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو وعن زید بن ابی انیسۃ عن سیار قال وانبأنا ہشیم عن سیار عن جبر بن عبیدۃ وقال عبید اللہ عن جبیر عن ابی ہریرۃ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اس غزوے کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا۔ اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آؤں گا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوسری حدیث: حدثنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا یزید قال انبأنا ہشیم قال حدثنا سیار ابو الحکم عن جبر بن عبیدۃ عن ابی ہریرۃ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرۃ المحرر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا، اور اگر میں اس میں قتل کر دیا گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ تیسری حدیث جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اخبرنی محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحیم قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا بقیۃ قال حدثنی ابو بکر الزبیدی عن اخیہ محمد بن الولید عن لقمان بن عامر عن عبد الاعلى بن عدی البہرانی عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر رکھا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ 3 احادیث امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں بھی، اپنی کتاب ہے ان کی السنن الکبریٰ، اس میں بھی یہ تینوں احادیث نقل کی ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے مسند احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے بارے میں اپنی اسناد سے 3 احادیث نقل کی ہیں، جن میں 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ روایت فرماتے ہیں: حدثنا ہشیم عن سیار عن جبر بن عبیدۃ عن ابی ہریرۃ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة الہند فإن استشہدت كنت من خیر الشہداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرۃ المحرر۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوسری حدیث اور نمبر شمار کے اعتبار سے 5ویں حدیث ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی دوسری حدیث ہے، حدثنا یحیی بن اسحاق حدثنا البراء عن الحسن عن ابی ہریرہ قال حدثني خلیلی الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يكون في هذه الامة بعث الى السند والهند فان انا ادركته فاستشهدت فذلك وان انا فذكر كلمة رجعت وانا ابو هريرة المحرر قد اعتقني من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ بس اگر میں نے اس کو پایا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک کلمہ ذکر کیا، پھر فرمایا کہ میں اگر لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں جس کو اللہ آگ سے آزاد فرما دے گا۔ مسند احمد ابن حنبل کی تیسری حدیث، حدثنا ابو النضر حدثنا بقیۃ حدثنا عبد اللہ بن سالم و ابو بکر بن الولید الزبیدی عن محمد بن الولید الزبیدی عن لقمان بن عامر الوصابی عن عبد الاعلى بن عدی البہرانی عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روایتیں ہیں۔ تیسری کتاب ہے سنن بہقی۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں سنن الکبریٰ اور دلائل النبوہ میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں۔ ان روایات کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ روایات بھی تقریباً اسی طرح ہی ہیں، وہ یہی روایتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، بس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی ذکر فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے۔ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح المستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ ہند کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے، اس کا بھی آپ ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، بس اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں واپس لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح المعجم الاوسط حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت فرماتے ہیں، 10ویں حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں بھی ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مقام پر بھی آپ روایت فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التاریخ الکبیر میں ہی کہ جبر بن عبیدہ عن ابی ہریرہ قال وعدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ 7ویں کتاب مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک روایت اس میں ذکر کی ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الجوامع اس کا نام ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ امام مناویر علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فیض القدیر میں اسی روایت کی شرح بھی نقل کی ہے۔ 9ویں کتاب تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ایک روایت انہوں نے بھی نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، بس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اپنا مال اور اپنی جان اس میں خرچ کروں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، بس اگر میں نے اس کا پایا تو میں اس میں اپنی جان کو تھکا دوں گا، اور کہا اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح سبل الہدی والرشاد اس میں ایک روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح 12ویں کتاب الکامل اس میں امام عدی روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ فی الفتن والملاحم میں انہوں نے فرمایا ہے، ایک بڑی لمبی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبوی اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک مسلمانوں کا لشکر عن قریب ہند اور سندھ تک پہنچ جائے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میرے خلیل صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، بس اگر میں نے اس کو پایا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں پھر آپ نے ایک کلمے کا ذکر کیا، پھر فرمایا لوٹ آیا تو میں آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا، اللہ نے مجھے آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اور اسے احمد نے از حشیم از سیار از جبیر بن ابو عبیدہ از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اور اسے نسائی نے روایت کیا ہے حدیث حشام اور زید بن ابی انیسہ از سیار از جابر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر از ابو ہریرہ ہے، پھر اس کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام روایات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب جو مشہور ترین کتاب ہے تاریخ کی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف کتب سے کل 18 حدیثیں غزوہ ہند کے ثبوت میں بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ ابھی آپ یہ حدیث سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک غزوہ ہند کے تمام ایپیسوڈ پہنچتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔